سامعین محترم، زینت ممبر ہند خطیب آل محمد سید العلماء وکیل ولایت امیر المومنین جناب مولانا سید اخلاق حسین شرازی آپ اوکاڑا خطاب کرسن اور آخر تے معروف نوا خان جناب پروفیسر کامران حیدر آپ چیچا وطنی نوا خانی کرسن ماتمداریوں سی تو زینت ممبر ہند خطیب آل محمد سید العلماء جناب مولانا سید اخلاق حسین شرازی آپ اوکاڑا بر محمد وال محمد بلندر صلوات۔ اے سید ہے حق کے سیدہ سمجھ کے استمداد کر دی۔ آپ چند جوان اگر سامنے آ جائیں، یہ دائیں طرف بھی کافی ساری جگہ ہے، میں نے ٹیبل بھی آپ کے لیے ہٹوایا ہے کہ صلوات پڑھ دو ذرا سامنے آ جائیں۔ تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور بالاخص بانی مجلس اسرار بھائی کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم مالک بحق محمد وآل محمد بانیان مجلس کی عیسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے حوائج شرعیہ پورے فرما، جتنے عزادار تشریف فرمائیں کریم اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں میرا اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے برادر زوار شوکت صاحب میرا اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ حاجی زوار حسین کمبو میرا مالک انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرا اللہ تیری ذات جانتی، بہت سارے احباب نے دعا کی، التماس کی ہے، جتنے مومنین بھی بیمار ہیں میرا مولا سب کو صحت و سلامتی شفاء کامل عطا فرما۔ جو مومنین بے اولاد ہیں میرا اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ برادر نے
دعا کے لیے کہا ہے میرا مالک انہیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میرا مولا بحق محمد و آل محمد جو جوان بے روزگار ہیں، جن کے پاس کاروبار نوکری نہیں ہے، انہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ جنہیں دیا ہے روزگار، ان کے کاروبار میں، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ میرا اللہ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ علماء علم مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں محبان آل رسول آباد ہیں، ان کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں یزیدیت کو اور بالاخص پاکستان میں یزیدیت کو، یزیدیوں کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ قیامت کی ذلت و رسوائی سے پہلے انہیں اسی دنیا میں ذلیل و رسوا فرما۔ وارث زمانہ، وارث اعضا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبولیت دعا کے لیے سارے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء وأولادہ وأصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ سامعین گرامی، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن دوستو یہ بات طے ہے کہ عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ دوستو دو چیزوں میں فرق محسوس کریں اور یہ فرق ہمیشہ ملحوظ خاطر رہے۔ تھوڑی سی آواز اس کی اونچی کر دیں۔ اور یہ فرق ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات۔ میں ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ آج ایک غیر مسلم کو
کسی ہندو کو، کافر کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا، اقرار شہادتین کر لے گا تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو کہتے ہی دیندار۔ اب میرا شرفا آپ سے سوال ہے، آج ایک غیر مسلم جو کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوا، بتائیے کیا وہ کلمہ پڑھ لینے سے اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو پھر کوئی کلمہ گو جاہل نہ ہوتا۔ اور یاد رکھیے، جس طرح ایک نو مسلم کلمہ پڑھنے سے دین شناس نہیں بنتا، بعین ہی اسی طرح کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے بھی بندہ دین شناس نہیں بنتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یاد رکھنا دوستو، دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہادیان برحق نے اپنے شیعوں پر، اپنے پیروکاروں پر دین سمجھنے سیکھنے کے لیے بڑا زور دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے، ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی دینہ الا من یحب۔ اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، اللہ دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا۔ اللہ دشمنوں کو دین نہیں دیتا۔ اور پھر امام پنجم نے فرمایا کہ تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم غیر مہذب رہ جاؤ گے، بدو کے بدو رہ جاؤ گے۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو پیروکار ہے وہ مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ جو جعفری تشریف فرما امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ سنیے، فرمایا انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین۔ میں پسند کرتا ہوں، یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں، کہ میرے ماننے والوں کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں، وہ دین سیکھیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات آقا کی ذات کے سارے، فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین۔ اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا۔ اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ، فہم دین عطا کر دیتا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اف لکل مسلم، سرکار کی حدیث ہے، فرماتے ہیں افسوس ہے ہر اس مسلمان پر، افسوس ہے ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ اور دوستو جب ہم بات دین کی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تین چیزیں دین ہیں: اصول دین، عقیدہ جسے کہتے ہیں، فروع دین، احکام شریعت، اخلاقیات۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ وقت نکالا ہے، ہم نے اخلاقیات پڑھی ہیں، ہم نے پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت کو پڑھا ہے، ہم نے احکام شریعت باقاعدہ پڑھے ہیں۔ سب فقہا نے لکھا، کسی فقی کا رسالہ عملیہ اٹھا لیں، توضیح
جو ہر عاقل بالغ کو جن مسائل کی عموماً ضرورت پڑتی ہے، عموماً ان کا سیکھنا ہر فرد پر واجب ہے، ہر مکلف پر ان مسائل کا سیکھنا ہر عاقل بالغ انسان پر، مرد ہو عورت ہو، ان کا سیکھنا واجب ہے۔ معاف کرنا، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے نہیں سیکھا، دین پراپر نہیں سیکھا۔ یہ دو چار جوان اٹھ کے اگر سامنے آ جائیں تو مہربانی ہوگی، یہ خالی جگہ اچھی نہیں لگ رہی۔ بابا جی کو نہ اٹھائیں، جوانوں کو اٹھائیں ذرا سامنے، صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ جی ہوتا بڑا مشکل ہے، میں مقبول ڈکو کا جملہ دہراتا نہیں، وہ کہتے تھے کہ مومن کو مجلس سے اٹھانا چلو شرائی صاحب نے پورا کر دیا اسے۔ ایک صلوات ذرا پڑھ دیں سارے حضرات بلند آواز۔ میں دوستو عرض کروں، ذرا توجہ کیجئے گا، میرا سوال ہے آپ حضرات، ایک لمحہ فکریہ ہے، میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ہماری دوستو حالت یہ ہے کہ مسائل شریعت سے دوری اس قدر زیادہ ہے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، میں نام نہیں لیتا، پھر ظاہر ہے شاید آن لائن جا رہی ہو، اور میں ایک مہربان ہے ہمارے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نیا گھر لیا ہے تو علم مبارک نصب کرنا ہے، تو میں گیا، پھر علم کی تنصیب ہوئی، دعا مانگی ان کے لیے، لیکن دکھ اس بات کا کہ علم تو لگ گیا، کروڑ روپے کی کوٹھی ہے، 2 کروڑ کا بنگلہ ہے، زیادہ کم، لیکن لیٹرین کا جو رخ ہے وہ غلط ہے۔ یعنی ایک شیعہ، ایک عزادار، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ بیت الخلاء کا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ وہ جوانوں، مذہب اہل بیت میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی حرام ہے، خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا بھی حرام، لیکن پتہ ہی نہیں۔ پتہ ہوتا تو یقیناً نہ کرتا وہ بندہ۔ جس بندے کو پتہ ہے، اب ظاہر ہے بیت الخلاء ایک بار بن گیا، نئی کوٹھی بنگلہ، تو اب تو پھر بنا رہے گا، اب پھر کیوں ہزاروں روپے کون لگائے گا، اس کو توڑے گا اور رخ اس کا ٹھیک کرے گا، اور جب تک وہ رہے گا فعل حرام ہوتا رہے گا، حرام ہے، گناہ ہے۔ رفع حاجت کے لیے پشت بقبلہ بیٹھنا حرام ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہمارے جوانوں کو معاف کرنا، 2-4 بچوں کا باپ ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ کے غسل جنابت کرتا ہے۔ ہاں جی، جس جانور کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے یا مجنب کو پاک کرتا ہے۔ ہاں جی، بات سمجھ آ رہی؟ وضو نہیں آتا لوگوں کو، غسل کا طریقہ نہیں آتا لوگوں کو، نماز بالجہر کون سی ہیں، یعنی بلند آواز سے پڑھنی واجب ہیں کون سی ہیں، اور آہستہ پڑھنی کون سی واجب ہیں، پتہ ہی نہیں۔ نماز جماعت میں شامل کیسے ہونا ہے اور کہاں ہونا ہے، پتہ ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں جنازہ پڑھنا آتا ہے، واجب ہے ہر کسی پر۔ یار ہر کسی نے مرنا نہیں، باپ کی جائیداد کے وارث بیٹھے ہو، تمہیں جنازہ نہیں پڑھنا آتا، باپ تمہارا مر جائے تو اس فریضے کو کون ادا کرے؟ جاؤ علماء سے پوچھو، فقہاء سے پوچھو، باپ مر جائے نا جی، ماں باپ، تو اس کے جتنے امور ہیں، غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ، وہ اس کا بیٹا ولی ہے اس پر واجب، اس پر واجب ہے کہ جو جائیداد کا مالک بنے گا، وارث بنے گا، اس پر واجب ہے کہ اپنے باپ کے جو آخری مراسم ہیں ان کو وہ انجام دے۔ پتہ ہی نہیں، کلمہ نہیں آتا، جنازہ نہیں آتا، جی نماز نہیں آتی لوگوں کو، قرآن نہیں آتا لوگوں کو۔ کتنے لوگ جانتے ہیں نماز آیات کب پڑھی جاتی ہے اور نماز آیات کیا ہوتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں ان مسائل شریعت کو؟ آپ میری انشاءاللہ تائید کریں گے کہ جتنے بھی مسالک اور جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں میں، خدا کی قسم کسی مسلک میں اتنے دینی پروگرام نہیں ہوتے جتنے ہمارے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے نا؟
مجالس امام حسین علیہ السلام کے نام سے جتنے پروگرام مذہبی ہمارے ہیں، جتنی مجالس ہماری ہیں، اور جتنی ہماری ملت الحمدللہ خرچ کرتی ہے ان مجالس پر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا وقت ہماری قوم نکالتی ہے، کوئی مسلک ایسا نہیں، کوئی فرقہ ایسا نہیں۔ ابھی آج سے ماہ ربیع الاول کی پہلی شب آ رہی ہے، ہاں جی، میں تو آپ کو بھی شاید تجربہ ہوگا، دیکھا ہوگا، میں نے کئی بار دیکھا، ہاں جی، سال کے بعد میلاد النبی کا ایک جلسہ کرانا ہے، وہ بھی پورا مہینہ چندہ مانگ کے کروانا ہے۔ صلوات تو پڑھ دو ذرا سارے حضرات بلند آواز، صلوات سارے پڑھو ذرا بلند آواز۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وجہ کیا ہے کہ پروگرام سب سے زیادہ ہمارے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قوم شیعہ کا بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے جب سے مظلوم کربلا کی مجالس میں آنا شروع کرتا، اور مجالس سنتے سنتے الحمدللہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے؟ غسل کا نہیں پتہ، وضو کا نہیں پتہ، قرآن نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، بنیادی ترین احکام شریعت نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا کہ ایک اگر میرا کپڑا نجس ہو گیا تو نلکے سے قلیل پانی سے اس کو پاک کیسے کرنا، اور کثیر پانی میں اس کو پاک کیسے کرنا، جاری پانی کے احکام کیا ہیں۔ دوستو، میں دعوے سے کہتا ہوں، ایران میں رہا ہوں، میں نے یہ وہاں مناظر دیکھے ہیں، یقین کر لینا میری بات پہ، نہیں تو پھر جا کے تصدیق کر لینا۔ وہاں کا جو ماحول معاشرہ ہے نا جی، وہاں کا ایک دکاندار، ایک خاکروب، ایک صفائی کرنے والا، ایک ریڑھی چلانے والا، ایک ٹیکسی ڈرائیور، بخدا قسم ہمارے ماحول کے پیش نمازوں سے، ائمہ جمعہ و جماعت سے، ہمارے مولویوں سے بھی زیادہ وہاں کی عوام مسائل شریعت جانتی ہے۔ مجھے یاد ہے یہاں سے نا نئے نئے طالب علم گئے تھے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں، حوض پہ وضو کر رہے تھے، وضو، تو ایک خاکروب نے، حرم کے ایک خاکروب نے اس کا وضو ٹھیک کروایا کہ وضو اس طرح، مسا ایسے کر۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں کی عوام ہمارے علماء سے زیادہ علم رکھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں جو مجالس منعقد ہوتی ہیں، وہاں ان مجالس میں دین بیان ہوتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، ہماری مجالس میں دین بیان نہیں ہوتا، اور ہماری مجالس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی دین بیان کرے تو تمہارے کاغذوں میں وہ مجلس فیل مجلس ہے، چونکہ تمہارے نزدیک کامیابی کا معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ فضائل میں داد زیادہ ملے، نعرے زیادہ لگیں، جی یہی ہے نا، بولو، زیادہ داد ملے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ آپ سارے جانتے ہیں، مجھ سے تو بہتر جانتے ہیں، جی کیا ہوا، وہ جی فلاں نے تو آج مجمع کھڑا کر دی، ہاں، اگر کسی کے مجمع میں کھڑے ہو کے نعرے لگ گئے تو اس کی مجلس بڑی ہٹ ہو گئی، بلے بلے ہو گئی۔ معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، ہماری مجالس اب وہ مجلس آزاد نہیں رہیں، عبادت نہیں رہی، اب بن گئے میچ، مقابلے۔ جس طرح میچ میں مختلف ٹیمیں اترتی ہیں نا جی، تو پھر آخر میں فیصلہ ہوتا ہے ونر کون ہے، ہاں جی، کپ کون لے گیا، ٹیم کون سی جیت گئی۔ ہر جلسے کے بعد یہی تمہارے تبصرے ہوتے ہیں، ہاں جی آج قلعہ کس نے پٹ لیا، ہاں جی آج کا جلسہ کون لے گیا، آج کی مجلس کا ونر کون تھا۔ یہ تو تمہارے معیار ہیں۔ اب اس معیار، جب معیار یہ ہے کہ مصائب میں گریہ زیادہ ہو، فضائل میں نعرے زیادہ لگیں، اب اس جو معیار ہے نا کامیابی کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اہل منبر مجبور ہو گئے کہ اپنی ویگنیں بسیں بھر کے اپنے ساتھ لائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اور یقین کرنا میرے دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اتنی مجالس، اتنے دینی پروگرام ہونے کے باوجود
ہماری جہالت ختم نہیں ہو رہی، اخلاقیات بہتر نہیں ہو رہی، ہمارا علم نہیں بڑھ رہا، جی ہمارے اندر تہذیب نہیں آ رہی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں میں اگر غلط کروں تو بے شک ٹوک دینا، لوگ مجھے کئی مقام پہ یہ لوگوں نے خود کہا کہ آپ یہ اس مسئلے پہ بولیں۔ مجلس ختم ہوئی، نیاز مولا تقسیم ہوئی، ایسی افراتفری، ایسی بدتمیزی، ایسی چھینا جھپٹی، ہاں جی، اور پھر جاہلوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے اصطلاحات، جی لنگر لڑ کے کھانا چاہیے، لنگر کھو کے کھانا چاہیے، کھو کے کھانا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ شیعہ تو مہذب ہوتا ہے بھائی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے، مولا فرماتے تھے اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرو، یہ مولا کا فرمان ہے، چاہے ایک دانہ گندم کیوں نہ ہو، چاہے ایک دانہ کھجور کیوں نہ ہو۔ یہ غیر مہذب لوگ کرتے ہیں یار، مہذب قومیں ایسا نہیں کرتی۔ جی یہ ہماری حالت ہے، بہتری نہیں ہو رہی، ہمارے حالات نہیں بدل رہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ توجہ، وجہ صرف یہ ہے کہ منبر نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں۔ اللہ جانتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا جا کے، کسی قوم نے اتنا مہنگا علم نہیں خریدا جتنی مہنگی تم نے جہالت خریدی ہے، اور جتنی مہنگی تم جہالت خرید رہے ہو۔ اور خدا کے لیے کوئی تبدیلی لاؤ۔ 10 نمبر کا بدماش ہو نہ کوئی، خدا جانتا ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتا میرا بیٹا بھی میری راہ پر چلے۔ بدماش نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے میرا بیٹا نیک بن جائے، میرا بیٹا اچھا ہو جائے۔ یہ کون کرے گا تربیت؟ میرا دوستو اللہ جانتا ہے، جتنے مجالس ہماری، یقین کیجیے اگر اہل افراد صاحبان علم منبر پر ہوتے، اب تو قوم کا ہر فرد فقیہ بن گیا ہوتا۔ جتنی مجالس سن کے ہر قوم کا فرد عالم ہو گیا ہوتا، مسائل شریعت کو دنیا کو سکھاتا اور سمجھاتا، اور ہم وہیں کے وہیں نہیں، ریورس گیئر لگ گیا ہمیں تو بھائی، پیچھے چلے گئے، ہماری اخلاقیات پیچھے چلی گئی ہیں، ہماری جی کیا کدھر جا رہے ہیں ہم؟ صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز سے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ اللہ اکبر۔ الحمدللہ مجھے علم ہے آپ ناراض نہیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں دور دور سے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ الحمدللہ انقلاب آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ حضرات جو بیٹھے ہیں، یہ آپ کی، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، یہ آپ کی علم علماء دوستی کی دلیل ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ کریم اس پہ آپ کو اجر عطا کرے۔ میں جب آپ کہتا ہوں تو اس سے مراد آپ کی ذات نہیں ہے، مطلقاً ایک بات کر رہا ہوں، پوری ہماری جو ملت ہے یا ہماری جو عوام ہے، میں عموماً ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے عمومی مسائل ایسے ہی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، خدا کے لیے ذرا سوچئے اور فکر کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں ذرا سارے حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب تک بانی، اصل دیکھیے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کردار تو ہر کسی کا اہم ہے، آپ سامعین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن بانی مجلس کا کردار سب سے زیادہ کلیدی کردار ہے، اہمیت ہے۔ ظاہر ہے بھی جو ذاکرین جو آتے ہیں، علماء آتے ہیں، اپنی مرضی سے کون آتا ہے؟ بلایا جاتا ہے تو آتے ہیں نا، ان کو دعوت دی جاتی ہے تبھی وہ آتے ہیں۔ تو بانی مجلس کا آپ عزادار مومن ہیں، جو بھی آئے گا پڑھ گیا، آپ تو مجلس ذکر حسین کے نام سے آپ تو سن لیں گے، جی لہذا بانی مجلس کا کردار وہ زیادہ بنیادی ہے
کہ وہ ذرا سوچے اور غور کرے کہ میں کس کو پڑھا رہا ہوں اور میں کیا سنوا رہا ہوں۔ آپ جو بزرگان بیٹھے، بزرگان ایمان سے بتائیے، ایک کثیر تعداد ہمارے اہل سنت بھائی جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا، جو مذہب اہل بیت کی طرف آئے، وہ کہاں سے آئے تھے؟ انہی مجلسوں سے آئے تھے۔ ایسا نہیں ہے؟ میرے علم میں چند افراد ہیں، میری ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی، ان سے جب پوچھا گیا ان کے کنورٹ ہونے کا، مذہب حقہ کی طرف آنے کا سبب یہی مولا حسین کی مجلس بنی۔ یعنی ہماری ترویج ہو رہی تھی، ہماری تبلیغ ہو رہی تھی، مکتب پھیل رہا تھا، دنیا آل رسول کے مکتب کی طرف آ رہی تھی جب تک علماء منبر پر تھے۔ اب تو اپنے جو ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ رہبر معظم نے یہ ماشاءاللہ سے آپ نے جو تصویریں لگائیں، یہ ہستیاں آج کے زمانے میں ہماری محسن ہستیاں۔ اسی ہستی کا فرمان تھا عزادار بنو، مجلسیں کرواؤ، لیکن تمہاری مجلس کسی اور کا راستہ نہ روکے۔ ہاں، تمہاری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تمہاری مجلس کسی اور کا راستہ نہ، دین شناس بنو اور خدا کے لیے۔ یہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ کچھ مسائل فقہ کے تو دقیق ہیں، ان کے لیے علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو بنیادی ترین مسائل ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں سال میں، گرمیوں کی ہیں، سردیوں کی ہیں، کیا حرج ہے کہ 10-15 دن کے لیے ان بچوں کو ایک مدرسہ علمیہ میں بھیج دیا جائے، دینی مدرسہ میں بھیج دیا جائے۔ انسان ماحول میں پھر بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کم از کم یار اپنے واجبات تو سیکھ لیں، اپنی ضروریات تو پوری کر لیں۔ اور یاد رکھنا، یہ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں نا جو اولاد نے پورے کرنے ہیں، پہلے اولاد کے حقوق ہیں جو ماں باپ نے پورے کرنے ہیں۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے اور انہیں حلال و حرام کی تمیز دلائی جائے۔ نہیں حق ادا کرو گے، قیامت کے دن ماں باپ کا گریبان پکڑا جائے گا، تم نے یہ حق کیوں نہ ادا کیا؟ ہاں، اپنی اولاد کو بیکن ہاؤس اور پتہ نہیں مہنگے انگریزی سکولوں میں، ہاں جی، میں یقین کرے کئی بار دیکھتا ہوں، ہاں جی، جو بچے پڑھتے ہیں نا مہنگے سکولوں میں، ماں باپ ایک غیر حاضری برداشت نہیں کرتے بچے کی۔ ہاں، اور دین اور قرآن پڑھانے کی بات ہو، مولانا صاحب کل آ جانا، بچہ آرام کر رہا ہے۔ یعنی تیری نگاہ میں پھر قرآن اور دین کی تو اہمیت نہ ہوئی نا۔ ہاں، تمہاری جہاں پیسے دیتے ہو، فیس دیتے ہو، وہاں تمہیں احساس ہے کہ میرا بچہ ایک بھی غیر حاضری نہ کرے، اور جہاں دین اور قرآن اور احکام کی بات ہے وہاں کوئی پرواہ ہی نہیں، بچہ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے۔ یہ آپ پر واجب ہے مسائل سکھانا۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ آپ یقیناً ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ملت ہماری بڑی الحمدللہ فراخ دل ہے، سنتے ہیں باتیں، جن باتوں پہ ناراض ہونا حق بنتا ہے نا، آپ تو ان پہ بھی ناراض نہیں ہوتے۔ نصیریت بیان ہو ناراض نہیں ہوتے، شرک بکا جائے آپ ناراض نہیں ہوتے، جھوٹ بولا جائے ناراض نہیں ہوتے، علماء فقہا کی توہین ہو ناراض نہیں ہوتے، یہاں اللہ کی توہین ہو ناراض نہیں ہوتے، تو پھر میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، بولا اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ کلمات قصار، تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان سنانے لگا ہوں۔ اور دوستو، یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ آج ہر بندہ ممبر پہ جو آ رہا ہے نا، وہ دراصل اپنی خطابت، اپنی ذاکری چمکانے کے لیے مجبور ہے کہ وکیل ولایت اور مبلغ ولایت اور مؤذن ولایت اور ٹھیکیدار ولایت جیسے القاب استعمال کرے۔
یہ ولایت کا جو ہے نا جی اپنے نام کے ساتھ، اس کے بغیر آج اس کی ذاکری اور خطابت نہیں چمکتی، ہاں جی، اس لیے ضروری ہے۔ تو اصل شاہ ولایت کا جو کلام ہے، نہج البلاغہ مولا امیر المومنین کا جو کلام ہے، امام سے بتائیے کسی ہادی برحق کی جو تعلیمات ہوتی ہیں، ہاں جی، مولا امیر المومنین کی جو تعلیمات ہیں، جو فرمودات ہیں، اصل ولایت تو وہی نہیں، جو شاہ ولایت نے فرمایا ہے اصل ولایت تو وہی نہیں۔ ہاں، تو سارے ان ٹھیکیداروں سے پوچھو کبھی انہوں نے نہج البلاغہ دیکھا بھی ہے زندگی میں؟ اغیار نے قدر کی۔ شہید مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کہ برطانیہ میں ایک لائبریری ہے جس میں صرف ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اور وہ نہج البلاغہ، اغیار نے قدر کی۔ ایک کتاب سے مراد ایک نسخہ نہیں ہے، نسخے تو ہزاروں پڑے ہیں، لیکن صرف نہج البلاغہ، صرف نہج البلاغہ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی بعظمت کتاب ہے نہج البلاغہ کہ جس کتاب کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب کا رکھنا نہج البلاغہ کی توہین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ولایت کے ٹھیکیداروں نے کبھی اٹھا کے، مجھے اللہ جانتا ہے، بخدا قسم میں آپ سے درد دل کر مجھے نہ ڈر لگتا ہے، میں کئی بار اس بات کا اظہار کیا، جو کچھ ممبروں سے پڑھا جا رہا ہے اور جو کچھ بولا جا رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ لوگ نہج البلاغہ کا کلام امیر المومنین ہونے کا انکار ہی نہ کرتے۔ خدا کی قسم مجھے خوف آتا ہے کہ یہ انکار ہی نہ کر دیں کہ یہ مولا علی کا کلام ہی نہیں۔ اللہ، تو آپ اجازت دیں تو میں اصل ولایت سے دو چار جملے آپ کو سناتا ہوں۔ ہاں، ایک صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھ دیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کو خطاب کر کے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر، چار بندوں کی وجہ سے دین و دنیا قائم ہے، دو بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، دو بندوں کی وجہ سے دنیا قائم۔ جن افراد کی وجہ سے دین قائم ہے، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا جسے کلمات قصار کہتے ہیں، وہاں سے پڑھ۔ آقا فرماتے ہیں وہ کون ہے مولا، وہ کون دو بندے ہیں جن کی وجہ سے دین قائم ہے؟ فرمایا پہلا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، بعالم مستعمل علمہ، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، عالم با عمل ہو، با عمل عالم، بے عمل نہیں یا بد عمل نہیں، با عمل۔ چھٹے امام کا ایک بہت خوبصورت ارشاد ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوانہ وسلامہ علیہ تیسرے یا چوتھے فرد تھے جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا، آقا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ سب شیعہ سنی نے لکھا، تیسرے یا چوتھے فرد سابقین میں سے تھے۔ جب سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تو رسول اللہ نے حضرت ابو ذر سے شرط پر بیعت لی تھی، ابو ذر وعدہ کرو کہ ساری زندگی کلمہ حق کہو گے، اور حضرت ابو ذر نے سرکار سے وعدہ کر لیا، اور اللہ جانتا ہے پھر ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا، ہمیشہ کلمہ حق کہا، ہمیشہ کلمہ حق۔ جو بات دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، پیغمبر کی سیرت و سنت کے خلاف دیکھی، برملا ٹوکا، نہ کسی گورنر کو خاطر میں لائے، نہ کسی خلیفے کو خاطر میں لائے، نہ کسی حاکم کو خاطر میں لائے، جرأت و بہادری کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر حق کا اعلان کی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابو ذر کو یاد کر کے رو پڑے۔ جوان بیٹھے ہیں، بعض دوست میرے ساتھ ہیں شیعہ، ان کے وہ تو جانتے ہیں، میں نے ماہ مبارک رمضان میں جب یہ کرونا کے حالات تھے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے تعارف کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، ایک یوٹیوب چینل، وہ دوستوں کی بھی
فرمائش تھی، بعض علماء نے بھی کہا تھا، چونکہ ہمارے ممبروں سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے وہ اصحاب جنہوں نے راہ امیر المومنین میں قربانیاں دی ہیں، ان کا بھی بہت کم ذکر ہمارے ممبروں سے ہوتا ہے جی۔ میثم تمار کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، ان کی بھی صرف وہ اصولی والی بات کا ذکر ہوتا ہے، آگے پیچھے نہ میثم کا پتہ ہے کون تھا، کہاں سے آیا تھا ہاں جی، اور آقا کی زندگی میں اس کا کردار کیا رہا، زیرو، کوئی نہیں جانتا۔ اور کس کو جانتے ہو؟ جناب کمیل کا نام وہ بھی وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کبھی دعائے کمیل پڑھی ہو، جنہوں نے دعائے کمیل نہیں پڑھی وہ کمیل کو بھی نہیں جانتے۔ یا مالک اشتر کا کبھی نام سن لیا کہ مولا کے لشکر کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، آگے پیچھے مالک کی جو خدمات ہیں ان سے بھی آشنائی نہیں۔ تو میں نے سید اخلاق شیرازی آفیشل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، میں 15-16 شخصیات امیر المومنین کے اصحاب باوفا جنہوں نے راہ امیر المومنین میں جانیں قربان کی، ان کا میں تعارف جو ہے وہ کروا چکا ہوں۔ 10-10 15-15 منٹ کے وہ کلپ ہیں، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں 10-15 منٹ کے کلپ کے لیے، اس چھوٹے سے ویڈیو کے لیے میرے 10-10 گھنٹے صرف ہوئے ہیں۔ 10-10 گھنٹے میں نے تیاری کی ہے، مطالعہ کیا ہے، جتنی کتابیں میرے پاس میسر ہو سکیں، کتابوں سے، شیعہ سنی کتابوں سے، اور پھر انٹرنیٹ سے جتنا میں استفادہ کر سکا۔ پہلے سارے اس کو لکھتا تھا، حوالے لکھتا تھا کہ ممکن ہے کل کو کوئی حوالہ طلب کر لے، تو پھر اس کو مرتب کر کے وہ بنتا تھا۔ وہ جوان جو بیٹھے، ہر کسی کے پاس ٹچ موبائل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہ سنیے گا۔ انشاءاللہ یہ ایام اعزاء ختم ہو رہے ہیں تو پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ 15-16 شخصیات پر میں سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، اور میں اس رب کریم کی امید پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بیش بہا خزانہ ہے، بخدا خزانہ ہے۔ میری بہت محنت ہوئی اس پہ، اور میرا بہت اس پہ وقت صرف ہوا ہے، اور قیمتی موتی ہیں جو وہ جی نہیں کتاب ابھی سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ کتاب کی جو آفر بھی آئی ہے، اور ڈاکٹر سجاد صاحب ملتان میں ہوتے ہیں، انہوں نے تو بلکہ وہ ابھی چند اصحاب کا ذکر ہوا تھا تو انہوں نے کہہ دیا تھا مشرع صاحب آپ اس کو مرتب کریں اور میں آپ کی کتاب چھپوا دوں گا جی۔ تو انشاءاللہ کتاب بھی آئے گی، اور یہ ہدف ہے انشاءاللہ، لیکن اگر اس کو سننا چاہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بہرحال ہیں۔ حضرت ابو ذر کو مولا امیر المومنین یاد کرتے رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے ابو ذر کی مظلومیت اور غربت پہ رونا آتا ہے۔ حاکم مدینہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ ابو ذر بھوکا ہے، بھیڑ بکریاں چراتا ہے، پیسے لگاؤ، منہ بند کر دو، آ کے تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، منہ بند ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ رات کی تاریکی میں حاکم نے 300 دینار بھیجے، 3 تھیلیاں 100 دینار کی، سونے کے دینار ہوتے تھے، حضرت ابو ذر کے لیے بھیجے۔ رات کی تاریکی میں دق الباب ہوا تو حضرت ابو ذر باہر آئے۔ ابو ذر حاکم نے آپ کے لیے 300 دینار بھیجے۔ فرمایا اچھا سبحان اللہ، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے؟ نہیں ابو ذر، ہر مسلمان کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے۔ سمجھ گئے حضرت ابو ذر کہ صرف میرے لیے؟ اچھا۔ حضرت غضبناک ہو گئے، فرمایا تمہیں جرت کیسی ہوئی کہ رات کی تاریکی میں یہ رشوت مجھے دینے آئے ہو؟ ہاں؟ فرمایا تم نے توہین کی میری، یہ دیناروں کی پیشکش کر کے، اور 2 جہات سے تم نے میری توہین کی ہے۔ پہلی توہین تم نے میری یہ کی، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا، تم نے یہ سمجھا کیسے کہ 300 دینار کے بدلے میں علی بیچ دوں گا؟ تم نے مجھے علی فروش سمجھا، اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے میرے آقا و مولا کی قیمت 300 دینار لگائی۔ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، میں راہ ولایت علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار۔ اور روئے کیوں؟ مولا علی فرماتے ہیں روئے کیوں؟ فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار واپس کیا تھا، تیسرا دن تھا ابو ذر کو اور اس کے بیوی بچوں کو فاقہ کرتے ہوئے۔ تیسرا دن تھا ابو ذر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا جس رات 300 دینار واپس کیا۔ اس حضرت ابو ذر نے سید الانبیاء سے پوچھا یا رسول اللہ، عالم کی مجلس و صحبت میں بیٹھنا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا کسی شہید کے جنازے میں شرکت کرنا زیادہ محبوب؟
سرکار نے فرمایا علم یا بازار جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازت شہید من شہداء بدر۔ ابو ذر تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، 1000 بدری شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے عالم کی صحبت اور مجلس میں لحظہ بیٹھنا۔ ہماری عوام کو تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ بیٹھنا کس مجلس میں چاہیے، اٹھنا کس مجلس سے چاہیے۔ مولا امیر فرماتے ہیں 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، پہلا باعمل عالم اور دوسرا بندہ حیران ہو جاؤ گے بجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ جاہل پوچھتا جائے گا، عالم بتاتا جائے گا، خود بخود دین قائم ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ سرکار دو عالم نے صفر سے دین کا کام شروع کیا جزیرۃ العرب میں، صفر سے 23 سال لگے رسول اللہ کو اور دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دی۔ صفر سے لے کر دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، 6 شخصیات کا کردار اہم ہے اور ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت۔ جس معظمہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس بی بی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، بخدا قسم جاؤ تحقیق کرو، مطالعہ کرو، دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے۔ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء سارے آئے جو نبی، سارے نبی وہ اسلام کے مبلغ تھے، اسلام کے مروج تھے، اسلام کے پیامبر تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب ذرا ایک بات پہ غور کرو، کتنے انبیاء آئے؟ 1.25 لاکھ۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، ایک صحیفے کے بعد دوسرا صحیفہ نازل ہوتا رہا، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی رہی، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آتی رہی۔ لیکن سرکار دو عالم کی جب منزل آئی تو آقا نے فرما دیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی۔ میرا سوال یہ ہے، آج 8 ارب سے شاید زیادہ لوگ ہیں کرۂ ارض پر، اور قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، پتہ نہیں قیامت تک کتنے ارب کتنے خرب آبادی ہو جائے گی۔ حضرت آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک تمام انبیاء کی امتیں اکٹھی کر لیں تو اتنے نہیں بنیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب انسان تھوڑے تھے وہ تسلسل سے نبی آ رہے تھے، اور جب انسانیت کی تعداد بڑھی اور بڑھ رہی اور بڑھنی تھی تو پھر سلسلہ نبوت رک گیا۔ وجہ پہلے کیوں تسلسل سے نبی آ رہے تھے؟ پہلے اس لیے آ رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ پہلے اس لیے تسلسل سے نبی آ رہے تھے کہ دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ سرکار دو عالم کی جب منزل آئی اور سید الانبیاء کی بھی حیات مبارکہ کے آخری سال، بلکہ سرکار کی رحلت سے 28 سفر آقا کی رحلت گزری، 18 ذی الحجہ تک کتنے دن بنتے ہیں جی؟ 2 مہینے چند دن بنتے ہیں، 28 ماہ کہہ لیں۔ 28 مہینے رسول اللہ کی وفات سے پہلے غدیر خم کے مقام پر اللہ کے حکم سے جب اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا،
تب رب نے یہ آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم. ہاں آج میں نے دین کو کامل کر دیا. پہلے دین مکمل ہی نہیں تھا، اس لیے نبی کے بعد نبی کی ضرورت تھی. اب ہو گیا دین مکمل، اب ہو گیا دین کامل، لہٰذا نبوت کا باب بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. توجہ چاہ رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کے بعد نبی جیسا رہبر اور ہادی عطا کرتی نفس رسول. بلکہ ایک اور جہت سے یہ جملہ کہتا ہوں، آپ نے یہ حدیث ہزاروں بار سنی، اور مناقب کی جو کتابیں ہیں اہل سنت علماء کی، ان سب میں یہ حدیث موجود. رسول اللہ نے فرمایا تھا من اراد منکم ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي حَیبَتِهِ وَإِلَى عِیسیٰ فِی زُہدِهِ وَإِلَیَّ فِی خُلْقِی. رسول اللہ نے فرمایا تھا جو آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق دیکھنا چاہے وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِی طالب. توجہ، اسی حدیث پیغمبر کو میں ان لفظوں میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا چاہو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آئیں گے، انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھنا چاہو تو تنہا علی نظر آئے گا. اس لیے دین مکمل ہو گیا، اب نبی کی ضرورت نہیں. توجہ، اس لیے کہ سید الانبیاء کے بعد اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی صورت میں ایک ایسا ہادی امام اور راہبر عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے. دین کامل ہو گیا، رسالت کا باب بند، امامت کا دور شروع، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بحر میں امام. اور مہدویت کا عقیدہ، بھائی نے کہا ایک جملہ مہدویت پہ سن لو. مہدویت کا جو عقیدہ ہے یہ الحمدللہ، ویسے تو دیکھیے منجی بشریت، انسانیت کا نجات دہندہ، یہ ہر مظلوم کی آواز ہے، یہ ہر مستصف کی آواز ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہے، چاہے وہ کسی بھی دین کا پیروکار ہے. آج پوری دنیا میں مظلوم و مقہور انسانیت کی یہ آواز ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہے. کوئی تو ہو جو ظالم کا ہاتھ روکے، کوئی تو ہو جو مظلوم کا حامی بنے، کوئی تو ہو جو مظلوم کی فریاد رسی کرے. یہ ساری دنیا اپنے اپنے انداز میں یوسف زہرا کو یاد کر رہی. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور مہدویت کا عقیدہ الحمدللہ یہ سارے مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے. یہ صرف شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، پیغمبر کے آخری جانشین نے آنا ہے. میں نے کہا بارہویں پہ اتفاق کر لیا، کاش پہلے پہ اتفاق کر لیا ہوتا، ملت کو یہ دن بھی نہ دیکھنا پڑتے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اور اب سنیے دوستو، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، کوئی شک ہے؟ غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں. غدیر میں دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں. دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے 2 حصے، ایک دین کا ماضی، ایک دین کا مستقبل. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم تک، اعلان ولایت امیر المومنین سے لے کے مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک یہ دین کا ماضی تھا. پھر مولا حسین کے سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ دین کا مستقبل ہے. کربلا میں دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ بچا گئے. جس گھرانے میں جناب زینب کبریٰ نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے، اور بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے. نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ و شباب اہل الجنہ.
اور پنج تن پاک میں سے ہر ہستی ایک قرآن ناطق ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی عظمت کے لیے یہ ایک لفظ کافی ہے، صرف ایک لفظ کہ یہ ثانی زہرا ہے۔ ایک لفظ کافی ہے، دوسری زہرا ہے۔ میں مخدوم کونین کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا بنت پیمبر آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکے۔ کائنات میں دوسری زہرا آ گئی، دوسری زینب، اور یہ عزت و عظمت کے نمونے رسول اللہ کے گھر میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے سرکار دو عالم کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی۔ رسول نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، اور مولا علی کو رب نے ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ سرکار نے فرمایا زینب زین ابیہا، اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی زینت۔ جب آقا زادی کی ولادت ہوئی تھی نا تو وحی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا تھا۔ مجھے زیادہ ٹائم لے لیا، ٹائم میں زیادہ وسعت نہیں، اور پھر ایسی باعزت و عظمت بھی یہ نمونے بھی صرف رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو ایک ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا کی۔ میرے ناقص مطالعے میں کائنات میں دو بیویاں، دو جو بابا کے لہجے میں کلام کرتی تھی، ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا جنہوں نے بھی خطبہ فدق لکھا ہے نا، انہوں نے لکھا ہے کانا منطقہا کا منطق ابیہا، بنت پیمبر کی گفتگو کا انداز رسول اللہ کی طرح تھا، ومشیتہا کا مشیت رسول اللہ، اور سیدہ طہرہ کے چلنے کا انداز بھی رسول اللہ جیسا تھا۔ جب سیدہ خطبہ پڑھ رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری ہستی کائنات میں امیر المومنین کی بیٹی ہیں جو بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی تھی۔ اس لیے تو بازار کوفہ میں عبداللہ ابن عفیف ازدی نے جب میری آقا زادی خطبہ پڑھ رہی تھی نا، عبداللہ ابن عفیف ازدی مولا علی کے ایک نابینا صحابی تھے، ساتھی کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں میں نے علی کے بڑے خطبے سنے زندگی میں، بتا علی زندہ ہو کے آ گئے یا علی کا کوئی بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے؟ ساتھی نے کہا اللہ کا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے جو بابا کرے۔ اور یہ عزت کا نمونہ بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی باعزت عظمت بیٹی عطا فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہیں، آپ نے ہزاروں بار سنی ہوئی یہ روایت، کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، جب بھی سیدہ طہرہ بابا کے پاس آتی تھی رسول اللہ سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا کی، جب بھی جناب ثانی زہرا مولا حسین کے پاس آتی تھی امام حسین بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ محدث جزائری نے یہ جملہ لکھا ہے، محدث جزائری سے پہلے عبداللہ مامقانی کا جملہ سنو۔ یہ ہمارے فقیہ تھے، عالم تھے، مجتہد تھے، ان کی بہت کتابیں، ان کی رجال کی کتاب بڑی معروف ہے رجال مامقانی، اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب۔ فرماتے تھے کیا ہے زینب اور تم کیا جانو کہ کیا ہے۔ محدث جزائری لکھتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا میری آقا زادی پہلے آ کے مولا حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی تھی۔ مولا حسین تلاوت قرآن فرما رہے تھے، بی بی آئی ہیں اور مولا حسین قرآن کی تلاوت چھوڑ کے بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔
ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن خدا جانتا ہے کائنات میں جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی نا، اس محبت کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ جب بیوی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا نکاح پڑھا، عقد پڑھا اپنے بھتیجے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، تو مولا علی علیہ السلام نے خود اس نکاح میں 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دو۔ میری زینب کو پہلی شرط تھی، عبداللہ میری بیٹی کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو۔ مولا علی نے شرط رکھی تھی، اور دوسری شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا۔ یہ بھائی کے بغیر جی نہیں پائے گی، خدا جانے پھر کربلا کے بعد زندہ کیسے رہی۔ پہلی شرط تھی ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی، اور دوسری شرط تھی جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جب آقا زادی کی ولادت ہوئی تھی نا، 2 جملے اور سن لو۔ رسول اللہ بلال سے فرمایا منادی کرو، منادی ہو گئی، سارے صحابہ مسلمان مسجد میں اکٹھے ہو گئے، رسول اللہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، یا علی گھر جاؤ میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، سرکار کے ہاتھوں پر دیا۔ خدا قسم یہ روایت موجود ہے کہ سرکار نے پہلے بیٹی کی پیشانی اور سر کے بوسے لیے، پھر رسول اللہ نے سارے صحابہ اور مسلمانوں کے سامنے بیٹی کے ننھے ننھے ہاتھ پکڑ کے، ننھے ننھے بازو پکڑ کے بازو کو بوسا دینا شروع کیا اور زاروں قطار رونا شروع کیا۔ پھر سرکار نے فرمایا میرے ساتھیو دیکھو، حاضہ مسیل خدیجہ، یہ میری بیٹی اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اور فرمایا، پھر ایک وصیت فرمائی میرے ساتھیو صحابیو، میری وصیت کو بھلا نہ دینا، اور میری اس وصیت کو ان مسلمانوں تک بھی پہنچانا جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ حاضرین، میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچائیں، اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزادارو، مجھے سمجھ آ گئی۔ ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے گئے، جتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا اتنا احترام کائنات میں کسی دوسری بی بی کا نہیں ہوا ہوگا۔ عزادارو، کتنا احترام ہوا، سر سے چادر چھین لی، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، کوچا با کوچا، دیار با دیار، اور جس بی بی کا نام رسول نے وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی، اور جس بی بی کا نام پیغمبر نے زینب رکھا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لقب ہے میری آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ۔ عزادارو، کعبہ جانتے ہو سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، یہ آقا زادی کربلا میں دکھوں کا کعبہ تھی، سارے دکھ جس بی بی کا طواف کر رہے تھے۔ رسول وصیت کر کے گئے تھے نا، اللہ جانتا ہے، سنتے رہتے ہو نا، کتنے شہر آئے، کتنی بستیاں آئیں، 36 شہر، ہاں، وصیت کر کے گئے میری زینب کا حیا کرنا۔ خدا کی قسم جہاں بھی موقع ملا یہی کہ او مسلمانوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، او مسلمانوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی۔ کوفہ سے شام آ گئی، شام کا بازار گزر گیا، پھر دربار آ گیا، اور دربار میں میری آقا زادی نے پھر خطبہ پڑھا۔ بس 2 جملے اس خطبے کے سن لو، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اور یہ میری آقا زادی کا درد سننا، درد
میں نے بہت پڑھا، بی بی کا سارا خطبہ الحمدللہ حفظ کیا اور کئی بار پڑھ چکا. 2 جملے صرف سنانے لگا ہوں. یہ سیدہ کا درد ہے میری آقا زادی کا. یزید ملعون کو خطاب کر کے فرمایا امن العدل یبن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و اماک و سوکوں کا بنات رسول اللہ سبایا. وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھیں، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار. کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تو نے اپنی کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے، نبی زادیوں کو قید کر کے برہنہ سر دربار و بازار. قد ہتقت ستورہن و ابدیت وجوہن. تو نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لیں، تم نے ہمارے چہرے ننگے کر دیے. یتصف وجوہن القریب والبعید والشدنی والوضی. فرمایا او یزید ملعون، تو نے ہماری سروں سے چادریں چھین لی، ہمارے چہرے ننگے کر دیا. جہاں سے ہم گزرتے ہیں شریف لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، کمینے لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں. بدماش اشارے کر کر کے پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی کون؟ اور اگلا درد برا جملہ سنیے، فَلَنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتَكَ. اور یزید یاد رکھ علی کی بیٹیوں، میرے لیے سب سے بڑا درد یہ ہے آج علی کی بیٹی تجھ جیسے شرابی سے کلام کرنے پر مجبور ہو گئی، تو اس سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی. اور پھر فرمایا قد قیدک وسعصایک وناسب جہدک فوالذی شرفن بالوحی والانتخاب. او یزید جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، جتنی محنت کرنی ہے کر لے. مجھے اس ذات کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں قرآن کو نازل کیا، جس نے ہمارے گھرانے سے نبی بنایا، جو چاہتا ہے کر لے. لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے ذکر کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. ہاں گھر سے باہر بھی نہ آنے والی، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں تم میں زینب. پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں جیو ازادار جیو ماتمی مکانی. پردہ دنیا کو سکھانے
والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب ہاں جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار ایسے قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا جو آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب اپنے سینے پہ سکینہ کو ولدانوں میں سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں بعد بھائی کے سلانے والی بعد بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار جو پردہ دنیا کو سکھانے آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب ہاں جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد علی عابد کو بچانے والی علی عابد کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آیا چہلم کران بھرادا آیا چہلم کران بھرادا آیا چہلم کران بھرادا آیا چہلم کرن برادا آیا چہلم کرن برادا آیا چہلم
करण बिरादा आया चेहलम करण बिरादा है वो आया चेहलम करण बिरादा आया चेहलम करण बिरादा आया चेहलम करण बिरादा आया चेहलम करण बिरादा पाकल कर बल दे शोहदादा अतवीरुण साहिब वफादा आया चेहलम करण बिरादा है वो आया चेहलम करण बिरादा आया चेहलम करण बिरादा आया जो करण बिरादा आया चेहलम करण बिरादा है वो आया चेहलम करण बिरादा आया चेहलम करण बिरादा आया जियो वज़ादार जियो करण बिरादा मौला तुहाडी ये पाक मुकान अपनी पाक बारगाह च कबूल और मंजूर फरमावे आया चेहलम करण बिरादा है वो आया चेहलम करण बिरादा 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 हो मेरी सफवीरां दी मारी गई मेरे पुत्रा दे सहरे रुल गए मैं कुशाओं में गरीबा लुट पै गई मेरे परदादार असीर थे मैं को दर्द है वीर रिदादा है वो मैं को दर्द है वीर रिदादा है वो मैं को दर्द है वीर रिदादा ऐ यसरब दा शहजादा कुल करबल दे शहदादा आया चेहलम करण बिरादा आया चेहलम करण बिरादा है वो आया चेहलम करण बिरादा 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 मुकानियों एक मिसरा पढ़सा मैं ये फरमान पढ़िया आज़ादार हुसैन कौन ते 2012 8 या 9 का मैंने एक कलाम याद आ गया एक मिसरा उदा पढ़सा वो बाद इमाम ज़माना का एक कलाम फ़कत ये फरमान पढ़े तो उसके बाद याद जो हाथ उठे हर जालिम पे रब ऐसा मातमदार बना जो हाथ उठे हर जालिम पे रब ऐसा मातमदार बना जो हाथ उठे हर जालिम पे रब ऐसा मातमदार बना जो हाथ उठे हर जालिम पे रब ऐसा मातमदार बना हो शबीर के गम में सांस चले ए रब ऐसा गम खार बना जो हाथ उठे हर जालिम पे रब ऐसा मातमदार बना जो हाथ उठे हर जालिम पे रब ऐसा मातमदार बना जो हाथ उठे हर जालिम पे रब ऐसा मातमदार बना हाँ जबकि है गुलामी है दर की तो फिर दुश्मन से डर कैसा तो फिर दुश्मन से डर कैसा सलमान अबू जर के जैसा ए मातमी अब किरदार बना जो हाथ उठे हर जालिम पे रब ऐसा मातमदार बना जो हाथ उठे हर जालिम पे रब ऐसा मातमदार बना जो हाथ उठे हर जालिम पे रब ऐसा मातमदार बना आवारे से ज़माना आया आवारे से ज़माना आया आवार से ज़माना आया आवार से ज़माना
وارث زمان آیا 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 ہاں ظلم و ستم یزید کے پھر مولا بڑھ گئے ظلم و ستم یزید کے پھر مولا بڑھ گئے پشت حسین پر ہے پھر شمر چڑھ گئے پشت حسین پر ہے پھر شمر چڑھ گئے گئے ہے تجھے ہے واسطہ اے روح انبیاء تجھے ہے واسطہ اے روح انبیاء تجھے ہے واسطہ اے روح انبیاء ہاں تیری دادی کا تو آ جلدی وارث زمان جو وارث زمان آیا وارث زمان جو وارث زمان آیا 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 وارث جیو زدار جیو وارث زمان آیا تمام ماتمی مکانی اتھوں دے رکھ لے چو آئے ہوئے تمام ماتمی مکانیاں دی مولا اے پاک مکان اپنی پاک بارگاہ قبول اور منظور فرما سے زمان آیا وارث زمان آیا وارث زمان آیا ہاں دیواروں در کے درمیان زہرا کی تھی صدا دیواروں در کے درمیان زہرا کی تھی صدا رسی لیے گلے میں حیدر پکارتا رسی لیے گلے میں حیدر پکارتا علی مرتضی جناب سیدہ 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 سبھی نے یہ کہا تو آ جلدی وارث زمان جو وارث زمان آیا وارث زمان وارث زمان آیا وارث زمان وارث زمان آیا وارث زمان آیا وارث زمان آخری مصرع نیاز مولا وارث زمان آیا 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 حاضر ضرب وہ سجدہ آخر شبیر کا زیر ضرب وہ سجدہ آخر شبیر کا حالت وہ ماں دکھی کی خنجر بے پیر کا حالت وہ ماں دکھے کے خنجر بے پیر کا نبی کی بوسگا حسین کا گلا 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 شمر سے چھوڑا تو آ
آوار سے زمانہ آوار سے زمانہ آیا 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 آوار سے زمانہ آوار سے زمانہ آیا آوار سے زمانہ آوار سے زمانہ آیا 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 ہاں جھولا تو ہے صغیر کا کم سن ہے کھو گیا جھولا تو ہے صغیر کا کم سن ہے کھو گیا کرب و بلا کی دھرتی میں اصغر ہے سو گیا کرب و بلا بلا کی دھرتی میں اثر ہے سو گیا سفیر کربلا وہ نہ مرتضی 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 تجھے پکارتا تو آ جلدی آوار سے آوار سے زمانہ آیا آوار سے زمانہ آیا آوار سے زمانہ آیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد التماس دعا پروردگار عالم اس خلوص والے پرسے دا واسطہ ہی رحمان و رحیم اللہ تینو تیرے رب ہومن دا واسطہ وارث حقیقی امام زمانہ دا جلد و جلد ظہور فرما پروردگار عالم خاص کر میرے استاد محترم استاد اسرار صاحب انہاں دے والدین نو انہاں دے لوائقین نو جڑے دنیا تو چلے گئے پروردگار عالم انہاں نو والا لئی انہیں جگہ عطا فرما پروردگار عالم تین واسطے 40 سال خون رومن والے قیدی امام دا واسطہ اس قیدی امام دا واسطہ کہ جے دے واسطے ایک شاعر نے کتنا خوبصورت شعر آکھیا ہے کہ عابد کو دوا نہ غذا دیتے ہیں ارے سوتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں بیمار کو قید اس مہینے میں کیا ارے قیدی کو تو محرم میں چھڑا دیتے ہیں اس خون رونے والے قیدی امام کا واسطہ جتنے بھی محمد والے محمد کے ماننے والے بیماران ہیں سید ساجدین کے صدقے امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے سبھی بیماران کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما شفاء کلی عطا فرما پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے مولا حسین علیہ السلام کی آخری اس چھوٹی نشانی کا واسطہ کہ جس کی ماں کہتی تھی اصغر ماں کو ماں بھی نہ کہنا سیکھا تھا میدان میں پانی کس طرح مانگے گا عزدر جب مولا حسین جناب علی اصغر کو لے کے فوج اشکیہ کی طرف چلے تو فوج اشکیہ خوش ہو کے کہہ رہی تھی کہ اب حسین ہمیں قرآن میلہ کرنے آ رہا ہے عزدر جیسے ہی مولا حسین نے فوج اشکیہ کے یہ لفظ سنے تو اپنے بازو سے پردہ ہٹایا اور علی اصغر کو سامنے کیا کہا میں قرآن میلہ کرنے نہیں آیا تمہاری جنگ ہوگی میرے ساتھ ہوگی میرے چھوٹے سے بیٹے کو 2 گھونٹ تو پانی دے دو عزادارو 2 گھونٹ مانگا تھا فوجی اشکیہ نے 3 گھونٹ دیا
پتہ نہیں کیسے سن گئے، وہ 3 گھونٹ جو تھا نا، وہ 3 پھلا تیر تھا جو علی اصغر کے گلے میں نہ لگا، حسین کے گلے میں لگا۔ پروردگار عالم باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے جتنے بھی محمد والے محمد کے ماننے والے بے اولاد ہیں، خاص کر بھائی حسنین اور جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے سبھی بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ پروردگار عالم تجھے اس قیدی امام کا واسطہ کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی۔ ایک دروگہ کہتا ہے کہ تو کس زندان پہ، دوسرے دروگے کو کہہ رہا کس زندان پہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ایک کپڑا پڑا ہوا ہے اور کپڑے کے اوپر تو ڈیوٹی دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے دروگہ بکواس بند کر، جسے تو کپڑا کہہ رہا ہے وہ شیعوں کا 7واں امام ہے، وہ حالت سجدہ میں پڑا ہوا ہے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اس کا ایک سجدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ قیدی امام کا صدقہ شیخ زکا زکی اور جتنے بھی محمد والے محمد کے ماننے والے بے گناہ قیدی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کے صدقے سبھی اسیران کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ رحمان و رحیم اللہ تجھے واسطہ ہے جناب علی قاسم علیہ السلام کی شہادت کا، وہ بچے بنچیاں جن کے رشتے نہیں ہوئے تو ان کو اچھے نیک اور خوبصورت رشتے عطا فرما۔ مولا حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے کا واسطہ میرا اللہ جو بھی بے گھر ہیں، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، جن کے چھوٹے گھر ہیں، ان کو اپنے بڑے خوبصورت عطا خانے عطا فرما۔ رحمان و رحیم اللہ تجھے واسطہ ہے شکم مادر میں خوبصورت شکل بنانے والے مصور، ان وہم و گمانوں کو جاننے والے جو ذہنوں میں نہیں آتے، پروردگار عالم وہ دعائیں جو شرم کے مارے ہم اپنے لبوں پہ نہیں لا سکتے، اپنی رحمت الہیہ سے ہماری ان دعاؤں کو جلد سے جلد مستجاب فرما۔ رحمان و رحیم اللہ ان حاضرین محفل کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ رحمان و رحیم مالک جتنے بھی مجلس اعزاز میں جو بھی مومنین آئے تھے، پروردگار عالم ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ حاضرین محفل کو حلال رزق کثیر عطا فرما۔ رحمان و رحیم اللہ یہ جتنے خاص کر میرے دوست مریدین ماتمی یہ رات والا سے تشریف لائے ہیں، جو 40 سے یا ڈنگا سنارا سے جہاں سے بھی جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، پروردگار عالم ان ماتمیوں کے جناب خضر جتنی زندگی عطا فرما۔ رحمان الرحیم اللہ ان ماتمیوں کو حلال رزق کثیر عطا فرما۔ بھائی سہیل کی نیک دلی خواہشات کو مستجاب فرما۔ رحمان الرحیم اللہ رات والا سے جو مفاد عالم بیمار پروردگار عالم اسے صحت کلی عطا فرما۔ رحمان الرحیم اللہ خاص کر اس امام بارگاہ کے بانیان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم بھائی ناصر سندہ وہ کسی مسئلے کی وجہ سے وہ قید ہیں، پروردگار عالم اس عزاداری کا صدقہ ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ رحمان الرحیم اللہ خاص کر بھائی اسرار کی نیک دلی خواہشات کو مستجاب فرما، بابا کمبر شاہ کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما اور ان ماتمیوں کی زندگی طویل فرما۔ رحمان الرحیم اللہ بے شک خطا کار و گناہ گار ہیں، لیکن دیکھ تیرے حسین کے عزادار ہیں، تنگ دستی دور فرما، پریشانی دور فرما، بیماری دور فرما، سحر جادو ٹونا سیب کو دور فرما، وارث حقیقی امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما، ان کی زیارت نصیب فرما، ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، دشمنان شیعہ کو نیست و نابود فرما، دشمنان علیہ السلام کو نیست و نابود فرما، انڈیا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم یہ جو پولیس والے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما اور ملک پاکستان کی پاک فوج کو عزت و سلامتی عطا فرما۔ رحمان الرحیم اللہ یہ جو دشمن ملک پاکستان میں مضموم مقاصد کا جو شر پھیلا رہا ہے، پروردگار عالم دشمن کو نیست و نابود فرما۔ رحمان الرحیم مالک انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم خاص کر رہبر معظم جناب سید علی خامنہئی کی زندگی طویل فرما۔ رحمان الرحیم اللہ حاضرین محفل کی نیک دلی خواہشات کو مستجاب فرما۔ رحمان الرحیم اللہ اس عزاداری کو باقی و جاری صحیح و سالم فرما۔ رحمان الرحیم اللہ زندہ رہیں تو علی علی کرتے رہیں اور وقت موت ہو تو نام حسین لبوں پر ہو۔ الہی 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 دعا کر قبول بے حق علی و بطول۔ بولو بولو علی لال کلندر مست علی حیدر۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات۔